بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مامون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے عوض قید کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ایک سوار کو بھیجا۔ تو سوار نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر گھاس کا ایک گٹھا تھا جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ تو سوار نے وہ گٹھا سیدھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ گٹھا دوسری طرف جھک گیا تو سوار نے اس پر لا حول ولا قوت کہا تو نصرانی نے اس کلمہ کا احترام کیا۔ سوار نے یہ دیکھ کر کہا کہ جب تو نے اس کلمہ کا احترام کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ نصرانی نے کہا، میں نے یہ کلمہ آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ سوار کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ جب وہ خلیفہ کے پاس آیا تو اس نے نصرانی کا سارا قصہ خلیفہ کو سنایا۔ خلیفہ نے نصرانی کو طلب کر لیا اور پوچھا کہ تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کیسے سیکھا؟ نصرانی نے کہا، میرا ایک چچا تھا جو بہت دولت مند تھا اور اس کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ میں نے اسے نکاح کا پیغام دیا لیکن چچا نے میرا نکاح نہ کیا اور کسی دوسری جگہ اس کی شادی کر دی۔ جب شب زفاف آئی تو اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے نکاح کا پیغام دیا لیکن پھر انکار ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا 3-4 مرتبہ نکاح ہوا لیکن اس کے شوہر فوت ہو جاتے تھے۔ بالآخر اس کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا۔ اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ اب کوئی اور اس سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھا۔ جب میں نے خلوت کی تو شیطان میرے سامنے ایک پہاڑ کے ٹکڑے کی شکل میں آیا، مجھ پر چیخ ماری اور کہنے لگا، کہاں داخل ہوئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ شیطان نے کہا، کیا تجھے اس کے پہلے شوہروں کے بارے میں علم نہیں؟ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد شیطان مجھے کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ عورت ایک رات میرے لیے اور ایک رات تیرے لیے ہو تو یہ بہتر ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا، ہاں میں اس بات پر راضی ہوں۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات شیطان نے مجھ سے کہا، آج رات میں آسمان پر جاؤں گا تاکہ ملائکہ کی باتیں چھپ کر سنوں، اور آج رات آسمان پر جانے کی باری میری ہے، کیا تو میرے ساتھ آسمان پر جانے کے لیے راضی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ وہ شیطان ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر گیا اور مجھ سے کہنے لگا، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ میں اس کی پیٹھ پر سنبھل کر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہوا میں اڑا تو میں نے فرشتوں سے سنا کہ وہ لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے۔ جب شیطان نے یہ کلام سنا تو وہ مردہ حالت میں ہو کر گرا اور میں اس کے قریب گرا۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو شیطان نے مجھ سے کہا، تم اپنی آنکھ بند کرو۔ چنانچہ میں نے آنکھ بند کی۔ پھر جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے مکان کے دروازے پر تھا۔ پھر جب میں نے اپنی بیوی سے خلوت کی تو اس سے کہا، اس گھر کے سارے سوراخ بند کر دو۔ لہٰذا اس نے سب سوراخ بند کر دیے۔ رات کو شیطان آیا تو میں نے گھر کے دروازے پر منہ رکھ کر لا حول ولا قوت پڑھا تو میری بیوی نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اندر آ جاؤ۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا تو میری بیوی کہنے لگی، جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کو راستہ نہ ملا۔ جب تم نے دوسری بار پڑھا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس کو گھیر لیا، اور جب تیسری بار پڑھا تو آگ نے اس کو جلا کر مٹی کر دیا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لعین سے ہمیں نجات دی۔ جب خلیفہ مامون نے یہ سارا واقعہ اس نصرانی سے سنا تو اس کو آزاد کر دیا اور 500 درہم بھی اس کو معاف کر دیے۔ تیسرے کلمہ کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلمہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔